ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نجات کے لیے ایمان ضروری. اگر کسی انسان کا انتقال ایمان کی حالت میں نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہوا، تو اسے نجات نہیں ملے گی. اور جس آدمی کا انتقال ایمان کی حالت میں نہ ہو، اس کو کسی آدمی کی دعا کی وجہ سے ہی نجات نہیں ملے گی. بلکہ اگر معلوم ہو کہ ایمان کی حالت میں انتقال نہیں ہوا ہے تو دعا کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس جان کنی کے عالم میں ہیں. وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، آپ کے احسانات میری زندگی بھر رہے. آپ نے ہر وقت ہماری مدد کی. آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر سکوں کہ اے اللہ میرے چچا کو معاف فرما دیجیے. ابو جہل بول پڑا، اے ابو طالب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آخر میں چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلقین کی کہ چچا، ایک مرتبہ آہستہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی سفارش کر سکوں گا قیامت کے دن. پھر ابو جہل بول پڑا کہ کیا بھتیجے کی بات مان رہے ہیں آپ اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ ابو طالب خاموش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ آپ کو اپنے چچا کو کلمہ کی دعوت دی اتنی مرتبہ یہ ابو جہل آگے آ گیا. اخیر میں حضرت ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اتنے میں روح پرواز کر گئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ سب سے بڑے محسن آپ کے کیسا ہیں؟ حضور کو تکلیف ہوئی، حضور رونے لگے اور پھر حضور نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا۔ اسی طرح سے بہت سے مسلمان صحابہ کرام جن کے آباء و اجداد کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تھے، انہوں نے بھی یہی ارادہ کیا اور وہ دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت کے ساتھ منع کر دیا کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دعائے استغفار کریں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معافی طلب کریں مشرکین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا شرک پر انتقال ہوا۔ اب اس صراحت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک کے لیے معافی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور صحابہ کرام بھی خاموش رہ گئے اور مشرک کے لیے صحابہ کرام نے دعا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں پھر بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کے بعد دعا کی اجازت نہیں ہے جبکہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ موت شرک کی حالت میں آئی ہے، کفر کی حالت میں آئی ہے، تو اس کے بعد دعائے مغفرت کی اجازت نہیں باقی رہی، کسی کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں باقی رہی۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اپنے کسی مشرک رشتے دار کے لیے، تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ شرک پر اور کفر پر انتقال ہوا ہے تو دعا تو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کی ہے اور دعا کا وعدہ کیا تھا اور کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، میرے پروردگار میرے اوپر بڑے شفیق ہیں، وہ ضرور میری دعا قبول فرمائیں گے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے اور باپ بیزار تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ دین اسلام کو، آپ اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو مت کیجیے، لیکن میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کا انتقال جب شرک پر ہو گیا، بت پرستی کی حالت میں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب اجازت نہیں ہے، اب یہ متعین ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن تھا، اس لیے اجازت نہیں ہے آپ کو آزر کے لیے دعا کرنے کی۔ تو اس آیت کو آگے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، سنیے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ انہوں نے اپنے ابا سے کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، میرے پروردگار میرے اوپر بڑے شفیق ہیں، وہ آج میری دعا قبول کریں گے، وہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ،
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ٹھہرا، اللہ کا دشمن ٹھہرا کا مطلب کہ موت آئی کفر کی حالت میں، موت آئی شرک اور بت پرستی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کو ایک من ماننے کی حالت میں موت نہیں آئی۔ جب واضح ہو گئی یہ بات کہ آخر اللہ کا دشمن ہے، صبر و امین ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات سے برات ظاہر کر لی کہ اب میں اے اللہ اب میں اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، دعائے مغفرت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے منع کر دیا اور میں تو وعدے کی وجہ سے دعا کر رہا تھا، اور جب موت شرک کی حالت میں ہو گئی ہے تو اب میری دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ میں اب دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کرتے تھے؟ مشرک باپ کے لیے بھی اپنے دل میں شفقت کیوں رکھتے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دو صفت تھی۔ ایک صفت تو یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ رونے والے تھے، بہت زیادہ دل گرانے والے تھے، بہت زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے تھے۔ دوسری صفت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم بڑے برداشت کرنے والے تھے، اتنے برداشت کرنے والے تھے کہ قوم نے آگ میں ڈال دیا تھا اور اس کے باوجود بھی قوم کے لیے شفقت اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ کتنی تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، لیکن ان تکالیف کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اف تک نہیں کہا۔ یہ قوت اور قوت برداشت کی بات ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو بڑھا رہے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو ایک نہیں 100 چھوٹے صحیفے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پمفلٹ چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے 100 بھیجی ہیں، اور 4 بڑی کتابیں بھیجی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف، یہ 4 بڑی کتابیں بھیجی۔ پھر انہی کے ساتھ انبیاء کرام اور پیغمبران اسلام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا، اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اتنے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ پھر یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس دنیا میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو اور اپنے شواہد قدرت کو پھیلا رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ لائٹ چلی گئی، پنکھا چلنے لگا، کیوں چلنے لگا؟ ایک چلانے والے نے جا کر کے جنریٹر کا بٹن دبایا تو پنکھا چلنے لگا، اور بجلی آئی پنکھا چلنے کے لیے۔ تو اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان اور اتنی پھیلی ہوئی زمین کیا ویسے ہی پیدا ہو گئی؟ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے کیا؟ یہ سورج جو روشنی بھی دیتا ہے اور گرمی بھی دیتا ہے، کیا اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا؟ ایٹومیٹک وہ پیدا ہو گیا۔ یہ چاند کہ جس میں نورانیت ہے اور جس میں روشنی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ کیا بغیر پیدا کیے ہوئے یہ چاند آ گیا؟ یہ ستارے کس نے پیدا کیے؟ یہ ہوائیں کس نے پیدا کی؟ یہ رنگ برنگ کے پھول پتے کس نے پیدا کیے؟ انسان غور کرے گا تو ہر جگہ مجبور ہو کر کے پائے گا کہ وہی اللہ، وہی اللہ، وہی اللہ، وہی اللہ، اسی نے ہی سب کچھ پیدا کیا، اور اس خدائے پاک نے
وہی خدائے پاک اپنی قدرت کے شواہد کو، گواہیوں کو پھیلا کر کے ہمارے لیے ایمان کی توفیق رکھتی ہے کہ جس بندے نے کبھی بھی غور کیا تھوڑی دیر کے لیے کائنات میں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضل قوما، نہیں ہے اللہ کے لیے یہ بات کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دیں بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ ہدایت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حتی یتبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے بات واضح ہو جائے، وہ باتیں واضح ہو جائیں جن سے وہ بچیں۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ خوف ہونے لگا کہ ہم نے تو اپنے مشرک آباء و اجداد کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ نے جب واضح کر دی ہے بات، اب آئندہ جب کرو گے تب گرفت ہوگی۔ جو پیچھے منع کرنے سے پہلے جو بات ہو گئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے اللہ ہونے کی دو دلیل اور ہے، وہ ہے یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتے ہیں اور اللہ مردہ کرتے ہیں۔ کوئی غیر اللہ نہ تو زندہ کر سکتا ہے اور نہ تو مردہ کر سکتا ہے۔ زندہ کرنا اور مردہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی صفت ہے۔ انسان غور کرے کہ لاش ہے، لاش میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا ہے۔ بچہ جب پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ زندہ پیدا ہوا، بعض بچے مردہ پیدا ہوئے، تو مردہ بچے میں کسی نے روح نہیں ڈالی اور زندہ بچہ کو کسی نے مارا نہیں۔ مارنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور زندہ رکھنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرغی سے اللہ انڈا پیدا کرتے ہیں، زندہ سے مردہ پیدا کرتے ہیں۔ انڈا میں جان نہیں ہے اور مرغی میں جان ہے، تو جاندار سے غیر جاندار اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈے سے مرغی پیدا کر دیتے ہیں تو بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے کہ کسی انڈے میں جان پیدا کر دے اور کسی انڈے میں بچہ پیدا کر دے، یہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تو آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ مومنین کے لیے کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی انسان مومن کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ مومن کا مددگار اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔